ہمارے ساتھی امریکہ میں، ہم لوگ امریکہ میں تھے جماعت میں، تو ایک مغرب کے بعد ایک جماعت ملاقات کے لیے گئی، تو ایک ساتھی کو لے آئی، تو اچھا پرانا مسلمان تھا، نیا نہیں، اس نے آ کر کے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کر کہنے لگا اللہ اکبر۔ کیا ہو گیا کہ میں نے یہ نماز آج 10 برس کے بعد پڑھی ہے، 10 سال ہو گئے، اور نیا مسلمان نہیں ہے، 10 برس، رمضان کتنے، عید کتنے، جمعہ کتنے، فرصت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اپنے غیر میں مشغول کر دیتے ہیں کہ جاؤ انہیں میں رہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہمارے پاس۔ ایک کیڑا ہوتا ہے نجاست میں پیدا ہوتا ہے، نجاست میں ہی رہتا ہے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، اسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم شہر والا شاید نہ دیکھیں۔ جی ہاں، گائے بھینس کی جو نجاستیں ہوتی ہیں اسی میں وہ پیدا ہوتا ہے، اسی میں ہی رہتا ہے، اسے نکلتا ہی نہیں۔ یہ مثال ہے کہ تم اسی میں رہو، جب ہمارا کام نہیں کرو گے تو اسی میں رہو۔ تو ناراض ہوتے ہیں تو دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد نے کہا میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے۔ کہ آدمی کا دل غنی ہو گیا، آدمی کا دل غنی ہوتا ہے اللہ کے تعلق سے۔ کس سے؟ اللہ سے تعلق ہے، بس پھر کیا پرواہ ہے، پھر کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعلق ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اللہ کے ساتھ ہیں۔ تو آدمی کا دل اللہ کے تعلق سے غنی ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل فقیر، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ اسی میں پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ پلان پورے نہیں ہوتے، بڑھتے ہی رہتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، اسی میں رہو جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ کچھ نہیں دے گا اسے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اگر تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو ہی روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ کہ اللہ نے روک دیا ہے، کون دے گا؟ اور اللہ ہی دے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، وہ پہنچ جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، یہ اصل دینے لینے والا اللہ ہے، تو دل غنی ہو جاتا ہے، کیوں؟ اللہ سے تعلق ہے۔